الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی، کل ہم نے یہ پڑھا تھا وعلیٰ آلہ و اصحابہ، یہاں تک عبارت ہو گئی تھی جی کیوں مولانا سلمان صاحب؟ جی ہو گئی تھی یہاں تک عبارت؟ جی ماشاء اللہ۔ چلیں مولانا عابد محمود قاسم صاحب، آج آپ عبارت پڑھیں، آگے سے پڑھیے عبارت۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ چلو ماشاء اللہ۔ اچھا بھائی، کل گزشتہ ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ آگے چلیں۔ جی قبلہ استاد محترم، گزشتہ اسباق میں ہم نے جو تھوڑا سا پڑھا ہے، سیکھا ہے، اس میں کچھ سوال پیدا ہوئے ہیں۔ اپنے ذہن کی تشنگی مٹانے کے لیے ہم سوال کر رہے ہیں کہ قبلہ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے والصلاۃ علی نبیہ کہا ہے، نبیہ کی جگہ محمدن کہہ لیتے۔ ہاں، بہت اچھا بھائی سوال ہے، بہت ہی اچھا سوال کیا مولانا عابد صاحب نے۔ اچھا، یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل میں نے یہاں پہ کچھ چیزیں عرض کر دی تھی بھائی کہ والصلاۃ علی نبی جی، سوال سمجھ میں آیا مولانا سلمان صاحب؟ جی مولانا عابد صاحب کا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ صفت لے کر آئے ہیں والصلاۃ علی نبی جی، جی تو علی محمد لے آتے، اسم ذات کو لے آتے کہ اسم ذات جو ہے وہ جامع ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اسم ذات ہوتا ہے وہ اسم صفت سے زیادہ جامع ہوتا ہے۔ تو مولانا کا سوال بڑا اچھا سوال ہے کہ یہاں پہ علی نبی حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں، تو علی محمد لے آتے تاکہ بات جو ہے نا وہ زیادہ جامع ہو جاتی۔ سوال سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا، اس کے حوالہ سے میں نے گزارش یہ کر دی تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رعایت سجا ہے مولانا۔ رعایت سجا کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایسا کلام کہ جس کے آخری فقرہ، دو جملوں کے آخری فقرے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو رعایت سجا ہے۔ چونکہ پیچھے بھی صفت لے کر آئے تھے، الحمدللہ نہیں کہا تھا، الحمد لولی کہا تھا۔ چونکہ پیچھے اس میں ذات نہیں لے کر آئے لفظ اللہ کے لیے کہ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، بلکہ کیا کہا کہ تمام حمد لائق حمد کے لیے ہے۔ ولی کا مطلب ہم نے لائق کیا تھا، مستحق کے حمد کے لیے ہے۔ چونکہ پیچھے صفت لے کر آئے تھے تو آگے والصلاۃ علی نبی کہا تاکہ دونوں جملوں کے آخری فقرے ایک جیسے ہو جائیں۔ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بزرگ حضرات کبھی بھی بزرگوں کا، بڑوں کا نام نہیں لیتے، اور یہی ادب ہے۔ بزرگوں کا نام نہیں لیا جاتا، ادب کے طور پر، احترام کے طور پر۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ احترام کے طور پر نام نہیں لیا جاتا، ادب کے طور پر نام نہیں لیا جاتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے بھی منع کر دیا، اگرچہ وہ پکارنے کے حوالہ سے منع کیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے مت بلاؤ، جیسے تم ایک دوسرے کا نام لیتے ہو ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے کر نہ حضور کو یاد کرو۔ سمجھ میں آگے نا بات آپ؟ تو ادب کے طور پر، احترام کے طور پر بزرگوں کا نام نہیں لیا جاتا، تو یہ تعظیم کے طور پر یہاں پر نام نہیں لیا گیا۔ کبھی تعظیم کے طور پر نام لیا جاتا ہے اور کبھی تعظیم کے طور پر نام کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بھائی کوئی بیٹا اپنے والد صاحب کا نام لے کر ان کو ہمیشہ یاد کرتا ہے، یا ابو جی کہہ کے، والد گرامی کہہ کے، اور ہمارے ہاں اردو میں بزرگوں کہہ کے، حاجی صاحب کہہ کے، بتائیے نا، نام لیا جاتا ہے؟ کوئی بیٹا اپنے باپ کا نام لیتا ہے؟ نہیں۔ یا بات کرتا ہے وہ کسی کے ساتھ تو اپنے باپ کا نام لے کر بات کرتا ہے؟ نہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے باپ کا نام اگر لطیف ہے تو وہ یہ کہے گا کہ لطیف صاحب نے یہ کہا ہے؟ نہیں۔
کیوں بھائی؟ جب وہ اپنے باپ کے والے سے بات کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ لطیف صاحب نے ایسا کہا، بلکہ وہ کہے گا کہ حاجی صاحب نے ایسا کہا، والد بزرگوار نے ایسا کہا، یا میرے بزرگوں نے ایسے فرمایا، یا میرے بزرگوں کی یہ بات ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ لطیف صاحب کی یہ بات ہے، وہ کہے گا میرے بج کی یہ بات ہے، میرے بڑوں نے یہ مجھے سکھایا ہے۔ تو وہی بات یہاں پر ہے کہ اکثر اوقات تعظیم کے طور پر بھی نام کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تعظیم پیش نظر ہوتی ہے۔ تو حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک عاجز آدمی ہوں، عبد ضعیف ہوں، مسکین ہوں، کمزور ہوں، ناتواں ہوں، میں کہاں اور مصطفیٰ کی ذات کہاں، تو کجا من کجا، آقا سید یا رسول اللہ آپ کہاں اور میں کہاں۔ تو اس لیے یہاں پر انہوں نے تعظیم کے طور پر اسم محمد جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک ہے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو بیان نہیں کیا۔ اور اسی طرح لِوَلِيِّهِ کے اندر تھا کہ الحمدللہ نہیں کہا، لِوَلِيِّهِ کہا تھا، وہاں پر بھی تعظیم کی خاطر، ادب کی خاطر لفظ اللہ کو، علم کو جو کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اسے ترک کر دیا تھا۔ اور بھائی ٹھیک ہو گیا جی، یہ سمجھ میں آ گیا مولانا حافظ صاحب جی۔ اور دوسرا حضور صاحب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اسباق میں آپ نے ہمیں پڑھایا ہے کہ وہ علی آلہ کہا ہے، آلہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اسباق بیٹے جمع ہے سبق میں، پچھلے سبق میں، گزشتہ سبق میں، یا یوں کہیں گے گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ پڑھا تھا، یعنی پیچھے بہت سارے سبقوں میں یہ بات ہم نے پڑھ چکے ہیں، بہت سارے اسباق میں ہم نے یہ پڑھا، بہت ساری کتابوں میں۔ اچھا تو کیا تھا گزشتہ سبق میں، کیا پڑھا آپ نے؟ کہ صاحب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وعلی آلہ، مصنف کیا؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وعلی آلہ کہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، آلہ کیوں نہیں کہا؟ زبردست بھائی، بہت عمدہ سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے جی۔ میں نے آل پر کل بھی کچھ چیزیں عرض کر دی تھی، آپ دوبارہ اس لیکچر کو بھی سنیے گا، وہاں پر بھی مفید چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اچھا رہا یہ سوال کہ آل ہی کہا ہے، اہل ہی کیوں نہیں کہا، جب کہ کل ہم یہ آل کی وضاحت پڑھ چکے ہیں کہ آل جو ہے یہ اولن سے بنا ہے، بعض علماء کے نزدیک واو کو حمزہ سے بدل دیا، ٹھیک ہے جی، تو یہ آلن بن گیا، کیا بن گیا؟ آلن بن گیا، یا یہ بنا ہے اہلن سے، یا بنا ہے اہلن سے۔ اور اس کے اوپر میں نے آپ کو دلیل کے طور پر عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ کسی کی اصل کو پہچاننا چاہیں تو آپ اس لفظ کو کیا کرو بھائی؟ تصغیر بنا دو یا جمع تکسیر بنا دو۔ کیوں؟ التصغیر والتکسیر یردان یردان الاشیاء الی اصولها، الی اصولها، ٹھیک ہے بھائی؟ کیونکہ تصغیر اور جمع تکسیر اشیاء کو، اسما کو ان کی اصلوں کی طرف لوٹا دیتے ہیں، یعنی اس کے اندر پھر دوبارہ اصلی حروف جو کہ تعویل شدہ ہو جاتے ہیں اور تبدیل ہو جاتے ہیں دوبارہ لوٹ آتے ہیں۔ جب آپ تصغیر بناتے ہو یا جمع تکسیر لے کر آتے ہو تو وہ الفاظ دوبارہ لوٹ آتے ہیں۔ سمجھ میں آگے نا بات آپ؟ اور کل میں نے اس کے اوپر آپ کو ایک دو مثالیں دی تھیں، انہی میں سے ایک اہلن تھا۔ یہ آلن اصل میں کیا تھا؟ اہلن، ہا کو کیا کیا؟ حمزہ سے تبدیل کر دیا تو کیا بن گیا؟ اعلن، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہاں پہ آپ نے الف ما حمزہ ما قبل مفتوح تھا تو آپ نے اس کو الف میں تبدیل کر دیا تو بن گیا آلن بن گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اہلن کیوں نہیں کہا، آلن کیوں کہا؟ یاد رکھیے بھائی، توجہ فرمائیں، اہلن کا جو لفظ ہے نا یہ عام اور خاص دونوں طرح کے لوگوں پر بولا جاتا ہے، معززین پر بھی بولا جاتا ہے جو مولانا ابی صاحب جی، معززین پر بھی بولا جاتا ہے، اعلیٰ عمدہ لوگوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور ضعفاء کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کمزور لوگوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، چھوٹے لوگوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اصاغر کے لیے بھی بولا جاتا ہے جی۔ سمجھ میں آئی نا؟ اہلن عام ہے، اکابرین کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اصاغرین کے لیے بھی بولا جاتا ہے جی، اعلیٰ لوگوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ادنا لوگوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔
عہدہ داروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور جن کا کوئی عہدہ نہیں ہوتا ان کے لیے بھی یہ اہل کا لفظ بولا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ لیکن آل کا جو لفظ ہے نا یہ جو ہے وہ خاص ہے. آل ضعفاء کے لیے نہیں بولا جاتا، آل اصاغرین کے لیے نہیں بولا جاتا، آل شرفاء کے لیے بولا جاتا ہے، آل اکابرین کے لیے بولا جاتا ہے، آل بڑے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، آل بڑی ذوات کے لیے بولا جاتا ہے. اور یہاں پر وعلی آلہ کہا اس وجہ سے کہ جن پر درود و سلام ہم بھیج رہے ہیں، یعنی نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد، آپ کے گھر والے اہل بیت یہاں سے مراد ہیں، اور وہ سب کے سب حسب مراتب اپنے درجات پر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ بلند ترین درجات پر ہیں، اعلیٰ ترین درجات پر ہیں، اعلیٰ ترین درجات پر ہیں. تو چونکہ وہ معزز ہیں، وہ محترم ہیں، وہ افضل ہیں، وہ اعلیٰ ہیں، وہ بلند رتبہ ہے، اس وجہ سے یہاں اس مقام پر بھی جب درود و سلام بھیجنے کی بات آئی تو فرمایا وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ. سمجھ میں بات آ رہی نا؟ اہل ہی نہیں کہا کہ اہل عام ہے، عام لوگوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور خواص کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور آل عوام کے لیے نہیں بولا جاتا، یہ خواص کے لیے بولا جاتا ہے. کن کے لیے بولا جاتا ہے؟ اور یہاں پر خواص ذوات مراد تھی، اس لیے یہاں پر آل کا لفظ استعمال فرمایا. اور اس کی ایک اور بھی وجہ ہے، آل جو ہے یہ لفظ لے کر آئے مولانا عابد صاحب، اہل لے کر نہیں آئے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ادا ہو جائے. جب صحابہ نے عرض کیا حضور سلام تو ہمیں پتہ چل گیا کیسے بھیجنا ہے، درود کیسے بھیجنا ہے، تو کیا فرمایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی اہل محمد نہیں کہا، آل محمد. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو دوسری وجہ میں نے آپ کو عرض کر دی تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل ہو جائے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یہ یاد کر لو بھائی، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم دنا آدمی کا کوئی کام بھی شباش حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو یہاں پر وعلی آلہ لے کر آئے، وعلی اہلہ لے کر آئے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ادا ہو جائے. اور بھئی آگے پڑھیں. دینا صاحب محترم گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ وعلی آلہ و اصحابہ، ہاں تو یہاں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آلہ کو اصحابہ سے مقدم کیوں کیا؟ اصحابہ کو مقدم کر دیتے. بارہ پھر فرمائیں، کیا فرما رہے ہیں اونچی بات سے؟ یہاں پر اصحابہ کو آلہ سے بہت ہی بھائی قیمتی آپ نے سوال پوچھا ہے، بہت عمدہ. بھائی آپ کو سمجھ میں آیا سوال مولانا سلمان صاحب نے کیا کیا ہے؟ کہ عبارت ہے وعلی آلہ و اصحابہ، پھر بھی یہ اعتراض ہوتا، صحیح ہے نا؟ تو یہاں پر کوئی اعتراض، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اعتراض نہیں بنتا کہ آپ نے کسی کو مقدم کر دیا کسی کو مؤخر. جب بھی آپ ایک سے تو سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اگر ہم اصحاب کو مقدم کر دیتے آل کو مؤخر تو یہی اعتراض ہونا تھا آپ کا. لہذا یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جب آپ ایک سے زائد اشیاء کو بیان کرتے ہو نا تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کو مقدم کرو گے، کسی نہ کسی کو مؤخر کرو گے. یہ آپ کی نیت پر ہے کہ آپ کس نیت سے کسی کو مقدم کرتے ہیں کسی کو مؤخر کرتے ہیں. کبھی بادشاہ مقدم ہوتا ہے اور اس کے جو خادمین ہوتے ہیں وہ مؤخر ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں جی. اور بعض اوقات جو خدام ہوتے ہیں وہ مقدم ہوتے ہیں اور بادشاہ مؤخر ہوتا ہے، پیچھے آتا ہے بھائی جی. اور بعض اوقات کچھ آگے ہوتے ہیں کچھ پیچھے ہوتے ہیں اور وہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے. تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. ایک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو بھائی. نمبر 2، اس کے اندر آلہ کو مقدم کیا اور اصحاب کو مؤخر کیا. ایک تو وجہ یہ ہے کہ متقدمین حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے ولی کامل ہیں اور اولیاء ہمیشہ اپنے اکابرین کے نقش قدم پر ہوتے ہیں.
تو اکابرین کا یہی طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ جب وہ آل و اصحاب پر درود شریف بھیجتے ہیں تو آل کو مقدم رکھتے ہیں اور اصحاب کو مؤخر رکھتے ہیں۔ تو حضرت امام جامی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے اکابرین کا اتباع کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے، توقیر کی وجہ سے، کریم آقا علیہ السلام کی رشتہ داری کی وجہ سے حضور کے رشتہ داروں کو مقدم کیا اور غلاموں کو مؤخر کیا۔ یہ ہمارے متقدمین کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ مولانا ابی صاحب سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، توجہ فرمائیے بھائی، توجہ فرمائیے، سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم آقا علیہ السلام کے لیے پالک ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں بھائی نبی کریم علیہ السلام کے۔ آپ بیٹا بنایا تھا نا آپ کو، ٹھیک ہے، آپ متبنا تھے، آپ کیا تھے؟ متبنا، آپ نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ تو حضور بہت پیار کرتے تھے ان سے، بہت پیار کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی پھپھو زاد حضرت سیدہ زینب بنت جہش سے ان کی شادی کروا دی، اور حضرت زید نے جب ان کو طلاق دے دی تو عدت گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی بیوی اپنی پھپھو زاد بہن کے ساتھ حضور نے پھر ان کے ساتھ نکاح کیا، اور وہ بعد میں ام المومنین بنی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب انہوں نے طلاق دے دی حضرت زید نے تو کریم آقا علیہ السلام نے اس کے بعد اپنی منہ بولی ماں جناب سیدہ حضرت ام ایمن کے ساتھ ان کا نکاح کروا دیا۔ سیدنا حضرت زید اور سیدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جن کا نام ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ سیدنا حضرت زید کے بیٹے اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زید رضی اللہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جی 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 توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو دیکھو وہ کتنا محبوب غلام ہوگا کہ اپنی پھپھو زاد بہن کا نکاح کروایا، طلاق دینے کے بعد اپنی منہ بولی ماں کے ساتھ ان کا عقد کروا دیا۔ گل سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ تو کتنا ان کا مقام بلند و بالا ہوگا، کتنا شان ان کا اونچا ہے۔ تو وہ بھی جنگ میں شہید ہو گئے، اور کریم آقا علیہ السلام کے چچا زاد سیدنا حضرت خواجہ ابو طالب کے بیٹے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی سیدنا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا بھائی، جب ان کی شہادتیں ہو گئیں تو نبی کریم علیہ السلام نے نا جنت میں ان دونوں کو دیکھا، دونوں فرشتوں کے ساتھ اڑے تھے، دونوں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ حضرت زید بھی اڑ رہے تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اڑ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل، ہاں لیکن ایک چیز تھی، کیا کہ حضرت جعفر تھوڑا سا اوپر اڑے تھے اور حضرت زید تھوڑا سا نیچے اڑے تھے، اڑ برابر رہے تھے فرشتوں کے ساتھ۔ لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب تھوڑا سا مولانا ابی صاحب توجہ ہے، سیدنا حضرت جعفر تھوڑا سا اوپر، اور سیدنا حضرت زید جو کہ حضور کے متبنہ ہیں وہ تھوڑا سا نیچے۔ تو حضور نے پوچھا اے جبریل مجھے یہ تو بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے، زید کا کوئی مقام تھوڑا تو نہیں ہے، زید کی قربانیاں کم تو نہیں ہیں، زید نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں اور میرا بڑا پیارا ہے، میرا بڑا لاڈلا ہے، کیا وجہ ہے کہ سیدنا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پروان اونچی ہے اور حضرت زید کی کچھ نیچے ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے یہ والا معاملہ فقط آپ کے نسب کی وجہ سے فرمایا ہے کہ سیدنا جعفر آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے چچا زاد ہیں، آپ کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ تو دیکھو رشتہ داری کا بڑا لحاظ ہوتا ہے،
اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اور اصحاب رسول کی نگاہ میں اہل بیت کا بہت مقام ہے، اس پر بے شمار چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وظائف لکھے کہ ان کو وظیفہ دیا جائے گا اصحاب رسول کو اپنے دور کے اندر، تو حضرت حسنین کریمین کو بدری صحابہ کے درجے کے اندر ان کو لکھا گیا، حالانکہ اس وقت تو یہ شہزادے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ مولانا سلمان صاحب توجہ ہے، اس وقت تو حسنین کریمین ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، تو کس خانے میں لکھا؟ بدری صحابہ کے خانے میں۔ کس درجے میں لکھا؟ بدری صحابہ کے درجے میں لکھا ان کو، کہ جو ان کو وظیفہ ملتا تھا وہ ان کو بھی وظیفہ ملتا تھا۔ حالانکہ آپ نے بدر کے اندر جو ہے وہ نہیں کی تھی، شمولیت اختیار اور شرکت اختیار نہیں کی تھی، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جی شرکت اختیار نہیں فرمائی تھی آپ، کیوں؟ نسب مصطفیٰ کی وجہ سے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نسب مصطفیٰ کی وجہ سے، احترام حضور کے نسب کے احترام کی وجہ سے لوگوں نے اس کو معمولی سمجھا ہوا، چھوٹی بات سمجھا ہوا اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نسب کے احترام میں یہ سارا معاملہ کیا گیا۔ تو دیکھو یہاں پر بھی وعلی آلہ، یہ حضرت ملا جامی اور تمام ہمارے اکابرین اور متقدمین سب کی یہ سنت ہے کہ وہ آل کو اصحاب پر مقدم رکھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ اور بھائی چلیں آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بھائی یہاں تک ہو گیا تھا وعلی آلہ و اصحابہ، آج اس پر آپ نے جو سوالات کیے تھے، اللہ کی توفیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے کچھ میں نے عرض کر دیا بھائی، مزید آپ مطالعہ فرمائیں گے تو اکابرین اور شروحات کے اندر آپ اس سے بھی مزے کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، المتأدبین بآدابہ، کتنا ٹائم ہو گیا سبق کو؟ 22 منٹ ہو گیا بھائی، ذرا توجہ کرو۔ المتأدبین بآدابہ، المتأدبین بآدابہ، متأدبین یہ تأدبا یتأدبو تأدباً سے ہے، تأدبا یتأدبو سے، ٹھیک ہے بھائی، تأدبا یتأدبو، تقبلا یتقبلو کے وزن پر ہے، تأدبا یتأدبو کے وزن پہ تأدباً، ادب سیکھنا، کیا؟ ادب سیکھنا یا سنوارنا، یہ دونوں معنی آتے ہیں، ادب سیکھنا یا سنوارنا، یہ دونوں معنی آتے ہیں۔ المتأدبین بآدابہ، بآدابہ، اس کے اندر جو ہا ضمیر ہے نا وہ نبی کی طرف ہے، کس کی طرف ہے؟ نبی کی طرف، وہ نبیٌ کی طرف ہے، وہ کس کی طرف ہے؟ نبیٌ کی طرف ہے۔ بآدابہ ای بآداب نبیہ، المتأدبین یہ صفت ہے اصحابہ کی، درود ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، وہ اصحاب المتأدبین بآدابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو سیکھنے والے ہیں۔ تأدب سیکھنا، ادب سیکھنا، ٹھیک ہے بھائی؟ تأدبا یتأدب تأدباً، ادب سیکھنا یا اخلاق کو سنوارنا، یا اس کا معنی ہے اخلاق کو سنوارنا، اخلاق کو سنوارنا۔ تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وعلی آلہ و اصحابہ المتأدبین بآدابہ، اور درود ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور آپ کے ان اصحاب پر جو اپنے اخلاق کو سنوارنے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کے سبب اپنے اخلاق کو سنوارنے والے ہیں۔ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے بھائی، یعنی جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ادب کرتا ہے
وہ اتنا ہی اپنے اخلاق کو سنوار لیتا ہے، وہ اتنا ہی اپنی ذات کو سنوار لیتا ہے، وہ اتنا ہی اپنا فائدہ کر لیتا ہے، وہ اتنا اپنا بھلا کر لیتا ہے۔ جو جتنا حضور کا مؤدب ہوتا ہے، ادب کرنے والا ہوتا ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے مولانا؟ جی جو جتنا ادب کرنے والا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے، اتنا محترم و مکرم ہو جاتا ہے، اتنا عالی مرتبت ہو جاتا ہے۔ تو اصحاب رسول نے جتنا ادب کیا وہ اتنے زیادہ شانوں والے ہو گئے، وہ اتنے زیادہ فضیلتوں والے ہو گئے۔ آج بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ادب کرتا ہے وہ اتنا زیادہ افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں بھائی؟ اچھا، اصحاب رسول پہلے بھی مؤدب تھے، لیکن وہ ہر آن آپ کا ادب کرتے اور اپنے اخلاق کی عمدگی کے اندر وہ اضافہ کرتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اور المتأدبین بآدابہ، کیا؟ المتأدبین بآدابہ، یہ الف لام اسمی ہے یا حرفی؟ المتأدبین، المتأدبین۔ جلدی بھائی، جلدی جلدی۔ کیا یہ اس میں فاعل نہیں ہے المتأدبین؟ تأدب یتأدب تأدبا فہو متأدب، متأدب، متأدبان، متأدبون، اور حالت جری میں متأدبین، حالت نصبی میں متأدبین۔ کیا یہ اس میں فاعل نہیں ہے؟ جی بولے نا، اس میں فائل یہ اس میں فاعل ہے۔ کون سا اس میں فاعل ہے؟ الف لام، یہ اس میں فاعل جو ہے یہ کون سا ہے؟ اس میں فاعل حدوثیہ کہ ثبوتی؟ اس میں فائل حدوثی یعنی کبھی ادب آتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا، نہیں، آتا جاتا رہتا تھا ادب؟ نہیں، ہاں، تو کیا تھا؟ تو دیکھیں نا، آپ ذرا غور نہیں نا آپ کر رہے اس کے اوپر۔ ثبوتی تھا، ثبوتی ہے۔ تو الف لام اسمی کب ہوگا؟ جب الف لام اس میں فائل یا اس میں مفعول حدوثی حدوثی پر آئے گا۔ یہاں جنہوں نے ادب سیکھ لیا تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسول پاک کے ساتھ ہوں اور سامنے ہوں تو ادب کریں اور گھر جا کر ادب نہ کریں۔ نہیں بھائی، جو متأدب ہوتا ہے، جو ادب والا ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے ادب والا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ الف لام حرفی ہوگا، اگرچہ اس میں فاعل پر آیا ہے، اگرچہ اس میں فاعل پر آیا ہے۔ تو جب یہ الف لام حرفی ہے تو پھر کون سا ہوگا؟ جنسی یا استغراقی؟ استغراقی۔ استغراقی کیا ترجمہ کریں گے؟ اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، جنہوں نے اور آپ کے تمام ایسے اصحاب پر جو آپ کے ادب کے سبب اپنے اخلاق کو سنوارنے والے ہیں، جو اخلاق کو سنوارنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اما بعد، کیا؟ اما بعد، اکثر اوقات یہاں پہ احباب، اما بعد اکثر لوگ 40 منٹ کا ہوگا نا، اکثر لوگ اس کو بھائی اما بعد پڑھ دیتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں اما بعد کو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کو بعد کی تراکیب پیش نظر نہیں ہوتی یا آتی نہیں ہے، توجہ نہیں کرتے، کہہ دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں اما بعد۔ نہیں بھائی، اما بعد نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ یہ مبنی بر ضم ہے، یہ مبنی بر ضم ہے۔ آپ اما بعد نہیں کہہ سکتے، اما بعد فاعوذ باللہ نہیں، اما بعد فاعوذ باللہ۔ کیوں؟ یہ مبنی بر ضم ہے، اور مبنی بر ضم جو ہوتا ہے اس کا اعراب نہیں بدلتا، آپ اس کو ساکن نہیں کر سکتے۔ ضربہ مبنی بر فتح ہے تو ضربہ ہی رہے گا، وہ ضربہ ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جیسے ہوا ہے تو ہوا ہی رہے گا۔
हाजा है, मबनी है ना, तो हाजा रहेगा, इराब नहीं बदलेगा उसका। तो अम्मा बाद याद रखो मबनी बर जम है, मबनी बर जम है, तो क्या पढ़ेंगे? अम्मा बादु फ़आऊ, अम्मा बाद गलत होगा, सही क्या होगा? अम्मा बादु, सही क्या होगा? अम्मा बादु होगा। बादु के 3 अहवाल, बादु और कबलू, ये ज़र्फ़ है, इसमें ज़र्फ़ है भाई, ज़र्फ़ हकीकी है। ये क्या है? ज़र्फ़ हकीकी। कबलू भी ज़र्फ़ हकीकी, बादु भी ज़र्फ़ हकीकी। और इसके 3 अहवाल आपने पढ़े हैं, कबलू और बादू के 3 अहवाल, 3 सूरतें आपने पढ़ी हैं। इनकी 3 शक्लें होती हैं, 3 सूरतें होती हैं, 3 हालतें होती हैं भाई इनकी। वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करते हैं कि आज ही उसको मैं अर्ज़ कर दूं भाई, लेकिन इससे पहले अम्मा आ गया, पहले हम अम्मा पे बात करेंगे, पहले हम अम्मा पे बात करेंगे। जल्दी से भाई ज़रा तवज्जो कर लो। अक्सर औक़ात ये इस तरह अरबी इबारत में लिखा आता है अम्मा, तो हमें नहीं पता चलता, बच्चों को नहीं पता चलता कि अम्मा पढ़ना है कि इम्मा पढ़ना है, अम्मा पढ़ना है कि इम्मा पढ़ना है, ये बच्चों को नहीं पता चलता और वो परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे अम्मा पढ़ें या यहाँ पे इम्मा पढ़ें। अम्मा और इम्मा दिखने में तो एक जैसे, और अमूमन इसके ऊपर एराब भी नहीं डाला गया होता बड़ी किताबों में, जैसा कि जामी शरीफ के अंदर भी अम्मा बादू यहाँ पर एराब नहीं डाला गया। अब जिसको नहीं पता वो अम्मा पढ़े या इम्मा पढ़े, उसको क्या पता भाई इसको अम्मा पढ़ना है कि इम्मा पढ़ना है। याद रखिए, एक होता है अम्मा और एक होता है इम्मा। मौलाना मोहम्मद कारी आबिद महमूद कासिम साहब मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, एक होता है अम्मा और एक होता है इम्मा। इनकी बहुत आसान बेटे अलामतें हैं, वो समझ लो तो इबारत माशाअल्लाह बड़ी अच्छी हो जाएगी। ज़रा गौर करो भाई, ऊपर गौर करो, जहाँ पर भी इस तरह का लफ्ज़ आ जाए अम्मा या इम्मा, अम्मा पढ़ना कि इम्मा पढ़ना, कोई ऐसी परेशानी लायक हो जाए कि भाई इसको अम्मा पढ़े कि इम्मा पढ़े, उसके अंदर गौर कर लो कि उसके बाद क्या कोई ऐसा लफ्ज़ आ रहा है कि जिसके ऊपर फ़ा दाखिल हो। तो देख लो, अम्मा बादू फ़हाज़िही फ़वाइदु वाफ़िया, फ़हाज़िही फ़वाइदु वाफ़िया, अम्मा बादू फ़हाज़िही। या आप कहते हो जब तकरीर करते हो तो क्या कहते हो? अम्मा बादू फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या कहते हो? अम्मा बादू फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं ना भाई, ऐसे आप कहते हैं अम्मा बादू। तो याद रखो, ये अम्मा जो होता है ना, ये मुतज़म्मिन शर्त होता है, मुतज़म्मिन शर्त होता है। तवज्जो है भाई, शर्त के माना में होता है और जवाब शर्त पर और जज़ा पर फ़ा लाई जाती है। क्या लाई जाती है? फ़ा लाई जाती है। तो देख लो, अम्मा बादु फ़हाज़िही, तो अम्मा ये मुतज़म्मिन शर्त है, शर्त के माना में है, शर्त के माना को शामिल है ये अम्मा। तो ये अम्मा शर्तिया होता है। क्या होता है ये अम्मा? शर्तिया। अम्मा शर्तिया होता है, और जो इम्मा होता है वो आतिफा होता है। अम्मा शर्तिया होता है, शर्त के माना को मुतज़म्मिन होता है, यानी शर्त के माना देता है। आप उसको शर्तिया भी कह सकते हैं क्योंकि वो मुतज़म्मिन शर्त होता है, शर्त के माना को मुतज़म्मिन होता है, वो मुतज़म्मिन माना शर्त होता है। तो उसके बाद आप उसकी निशानी ये है कि अगर इस तरह का कोई लफ्ज़ आ जाए, अम्मा पढ़ें कि इम्मा पढ़ें, उसके बाद गौर कर लो, अगर किसी लफ्ज़ पर फ़ा आ रहा है तो वो अम्मा होगा और अम्मा शर्तिया होगा, क्योंकि उसकी जो जज़ा है और जवाब शर्त है उसके ऊपर फ़ा आता है। तो यहाँ पर फ़ा आ गया, अम्मा बादु फ़हाज़िही या अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात में आ गई है भाई। और इम्मा अगर हुआ तो फिर वो आतिफा होगा। फिर क्या होगा? आतिफा। इसकी भी अलामत है भाई, याद कर लो। इसकी अलामत ये है कि इम्मा जहाँ पर होगा उसके बाद एक और इम्मा होगा, इम्मा के बाद एक और इम्मा होगा।
عموماً و اکثر، یعنی دو وہاں پر ہوں گے، اما وہاں پہ اما نہ پڑھنا، وہاں پہ کیا پڑھنا؟ اما پڑھنا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو باقی انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہے، وہ آگے کوئی عبارت آئے گی تو مزید وہاں پہ عرض کر دوں گا. ٹائم آج شارٹ ہے. آج ہم نے اما اور اما کی صرف اور صرف ہم نے آج تفصیل نہیں پڑھی، آج علامات پڑھی. آج کیا پڑھی ہیں؟ علامات پڑھی ہیں. تو اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. کل انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے اور بعدو کے احوال بھی پڑھیں گے، بعدو کے احوال بھی پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ.